کہانی کے پہلے حصے میں میرے دوست کے ہمراہ اس کے والد صاحب اپنے بیٹے کو ٹیوشن پڑھانے کے بارے میں بات کرنے آئے تھے، لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو کوئی اور ٹیچر دے دیتا ہوں۔ وہ بضد تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ٹیوشن مجھ سے ہی پڑھانی ہے۔ پھر مجبوری میں مجھے ان کو رات 12 بجے کا ٹائم دینا پڑا۔ جب میں پہلے دن ان کے بیٹے کو ٹیوشن پڑھا کر واپس آ رہا تھا تو ایک جگہ سے گزرا جہاں سے گزرنے کا میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ میری کیفیت عجیب سی ہونے لگی اور مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہو۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور اتنی توجہ نہ دی۔ اب کہانی کا دوسرا اور آخری حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ جب میں اگلے دن ان کے گھر پڑھانے گیا تو راستے میں ایک جھاڑی تھی جہاں پر میں نے ایک عجیب سی روشنی دیکھی اور وہ روشنی چل رہی تھی۔ میں ڈر گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ بچے کو پڑھا کر میں فارغ ہوا۔ راستے میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک گھر کے باہر دیوار پر ایک بلب لٹک رہا ہے اور باہر اس کی روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا ادھر سے چلتے ہیں، حالانکہ میں پہلے کبھی بھی اس راستے سے نہیں گیا۔ خیر میں اس راستے سے چل پڑا۔ جیسے ہی میں اس گھر کی دیوار کے پاس سے گزرا تو مجھے عجیب سا لگا۔ میری کیفیت عجیب سی ہوئی، جیسے میری چھٹی حص مجھے خبردار کر رہی ہو کہ یہاں سے واپس لوٹ جاؤ، یہاں پر کوئی خطرہ ہے۔ خیر میں نے اس کو فضول وسوسہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ میں نے غور کیا کہ میں چل رہا تھا لیکن میرا سایہ رکا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے سائے کو رکے ہوئے دیکھا تو میں ڈر گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر میں چلتے چلتے رک گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سائے نے چلنا شروع کر دیا۔ عجیب ہی منظر تھا۔ میری چھٹی حص مجھے صحیح خبردار کر رہی تھی۔ میں نے آگے چلنے کی غلطی کی تھی۔ خیر اب تو میں پھنس چکا تھا۔ میں کیا کرتا؟ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور آگے چل پڑا۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا تو میرے قریب سے ہوا کا جھونکا اس تیزی کے ساتھ گزرا کہ میں گرتے گرتے بچا، حالانکہ ہوا تھی ہی نہیں۔ میں بہت ڈر چکا تھا۔ میں نے تیزی سے قدم اٹھانا شروع کر دیے۔ یہ سارا واقعہ دیکھ کر میری طبیعت بھی خراب ہونا شروع ہو گئی تھی اور مجھ سے صحیح چلا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن ان سب کے باوجود میں آیت الکرسی پڑھتا جا رہا تھا اور اللہ سے مدد مانگتا جا رہا تھا۔ آخر تھوڑی ہی دیر میں میرا گھر آ گیا اور میں خیر و عافیت سے اللہ کے فضل سے اپنے گھر پہنچ گیا۔ میرے ذہن پر کافی دنوں تک یہ واقعہ بعد میں سوار رہا اور جب بھی وہ واقعہ میرے ذہن میں آتا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور اس میں جھوٹ کی ذرا بھی ملاوٹ نہیں ہے۔ جس کے ساتھ بیتی ہو وہی انسان محسوس کر سکتا ہے کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ مجھے اس واقعہ کے چنگل سے نکلنے میں کافی دن لگے اور کافی دن بعد اس واقعہ کے بارے میں نے اپنی فیملی کو بتایا۔ میں نے اس سارے واقعہ کے دوران اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان رکھا، جس کی وجہ سے مجھے ذرا نقصان نہیں پہنچا۔ میرا اس واقعہ کے بعد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور زیادہ پختہ ہوا اور اندازہ ہوا کہ اللہ کے کلام میں کس قدر طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا عجیب واقعہ رونما ہوا ہے یا کوئی بھی کہانی جو آپ کی حقیقی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے تو برائے مہربانی مندرجہ ذیل ای میل ایڈریس پر شیئر کریں۔
آپ کی بھیجی گئی کہانی میں ناموں کو تبدیل کر دیا جائے گا اور آپ کی شناخت کو منظر عام پر نہیں لایا جائے گا۔ شکریہ۔